الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أما بنعمة ربي فحدث صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد ذرا بلند آواز سے صلوات محمد صلی علی محمد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام خالق کائنات آپ کی ہماری اور بانیان کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ رب العزت جہاں اس قسم کے پروگراموں کو جلسوں کو مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے سارا دن ماشاءاللہ آپ نے جلسہ سنا اور اب رات کا یہ حصہ ہے اور انسان جب نعمت جاتی ہے نا پھر احساس ہوتا ہے نیچر ہے فطرت ہے جب تک نعمت ہاتھ میں رہتی ہے تو شاید اتنا احساس نہ ہو لیکن جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے رخصت ہو جاتی ہے پھر انسان محسوس کرتا ہے اللہ زندگی دے طول عمر دے قبلہ صاحب کو نہیں تو یہ ٹائم قبلہ صاحب کا ہوا کرتا یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور میرا خیال ہے کوئی بھی ہمارا محترم سارا دن جلسہ سننے کے باوجود اسے تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا جب قبلہ صاحب کو یہاں دیکھ لیتا اللہ صلی علی محمد بلکہ میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں بہت سے لوگ قبلہ صاحب کا مذاکرہ سننے آیا کرتے تھے مجالس جلسے تو بہت سے مل جاتے ہیں لیکن سلطان المدارس کے جلسے کی مثال ہی اپنی ہے جس طرح یہ مدرسہ سلطان المدارس ہے یہ جلسہ بھی سلطان الجلسہ تھا اس جلسے کی خصوصیات ہیں اور اللہ اس جلسے کو قائم رکھے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی میں نے شاید پچھلے سال بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اس سال بھی مجھے جو حکم لا الامر فوق الادب میں سوچ کے کچھ آیا تھا کہ آج اس پہ مجھے گفتگو کرنا ہے
لیکن مجھے حکم ملا کہ نہیں، آپ نے جو موضوع پچھلے سال کا تھا وہی موضوع اب بھی آپ کا وہی ہے اور آپ نے بات کرنی ہے تو میں کروں گا۔ میں نے عرض کیا نا الامر فوق الادب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ جس شخص نے پوری زندگی اس قوم کے لیے نچھاور کر دی، اس دین پہ خرچ کر دی، تو آج ہم اس شخصیت کو اگر وہ اعزاز نہ دیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اگرچہ میں جانتا ہوں پچھلے سال کی میری گفتگو بہت سے لوگوں کو ایسی بھی چبھن بھی ان کو محسوس ہوئی، یہاں نہیں، مجھے پتہ ہے یہاں نہیں، ہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں کسی کو ہوئی، یہاں ایسے آتے ہی نہیں جنہیں ان باتوں کی چبھن ہو۔ صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو چبھن محسوس ہوئی اور انہوں نے اظہار بھی وقتاً فوقتاً مجھ سے کیا، لیکن میں اس چبھن سے کبھی گھبرایا نہیں، اس لیے کہ حق یہی ہے کہ جو کہا جائے، اور سچ تو ہمیشہ کڑوا تو ہوتا ہے نا، گفتار حق مایہ آزار بھی شود، کہتے ہیں سچی بات کڑوی لگتی ہے۔ اور مجھے افسوس ہوا کہ کچھ ایسے لوگوں نے اس چبھن کا اظہار کیا، بات پہنچ جائے گی، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں نے چبھن کا اظہار کیا جن سے میں توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ یہ چیزیں سب ہم آپ کے بزرگوں سے لی ہیں، آپ کے بزرگوں نے ہمیں ان کا تعارف کرایا، آپ کے بزرگوں نے ہمیں بتایا، ہم آپ کے سامنے پڑھے، آپ کے بزرگوں سے پڑھا لیا، جو دین سیکھا، اس دین سے جو ہمیں سمجھ آئی حلال اور حرام کی، وہ بزرگان کی محنت، آج انہی بزرگان کے افراد یہ محسوس کریں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے حضرات، اور بات پہنچ جائے گی اپنی جگہ پہ، آج وہ افراد محسوس کریں جو بیڑا اس قبلہ صاحب نے شخصیت نے اٹھایا، مجھے بتائیے تو صحیح ہے۔ نجف سے کوئی اکیلے شیخ محمد حسین نجفی تو نہیں آئے تھے، قرآن بھی کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، میں نے اسی لیے اس آیت کے اس حصے کو آپ کے سامنے، جو اللہ نے تجھے نعمت دی ہے اسے بیان کر۔ تو پھر میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ کو، شیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ کو میں اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھتا ہوں، اور جب نعمت سمجھتا ہوں تو پھر اس نعمت کو بیان کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جہاں انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں آئمہ کا ذکر کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں علماء کا ذکر بھی انبیاء اور آئمہ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا، جن سے ہمیں دین ملا۔ تو میں عرض کر رہا تھا نجف سے اکیلے قبلہ صاحب تو تشریف نہیں لائے تھے، بہت سی شخصیات لائیں، مجھے ان کے کام سے انکار نہیں ہے، بزرگوں نے بڑا کام کیا اور الحمدللہ کیا، ثم الحمدللہ کیا، ہر ایک نے اپنا فریضہ انجام دیا، لیکن جس طرح ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہو کر
قبلہ صاحب نے کلمہ حق کہا ہے نا، یہ کسی اور کی جرت نہیں رہی۔ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے بات کر لینا بڑا آسان ہے، اپنے سننے والوں میں بیٹھ کر بات کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن میدان میں کھڑے ہو کر بغیر گھبراہٹ کے، بغیر پریشانی کے، بغیر کسی چیز کے کلمہ حق کہنا، یہ ترہ امتیاز ہے آپ کی شخصیت کا، کسی اور کا نہیں۔ ہم نے دیکھا لوگوں نے توریے سے کام لیا، لوگوں نے صلوات پڑھے بحق محمد و آل محمد۔ ہاں کوئی شک نہیں ہے، توریہ سے کام لیا، مسئلے سے کام لیا، تقیہ سے کام لیا، کیا کیا کہنا، جو کہنا چاہتے ہیں مجھے قبول ہے، میں انکار نہیں کرتا، میں تو اس کا خود اقرار کرتا ہوں کہ بہت سے حجابات میں رہ کر بھی جرت نہیں تھی بات کہنے کی۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سارے حجابات ہٹا کر بات کہی اور ڈنکے کی چوٹ پر گئی، تبلیغ دین کی، سیرت ائمہ کو، سیرت اہل بیت کو پہنچایا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، محبت فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، قبلہ صاحب کو صحت تندرستی دے۔ میں کہتا ہوں جائیے کراچی سے لے کے خیبر تک، گلگت بلتستان کے آخری سرحدوں تک اور کشمیر کے آٹھ مقام تک چلے جائیے، آپ کو پورے پاکستان میں کسی اور بزرگوں کے نام اتنے نہیں ملیں گے، اس طرح نہیں ملے گا جس طرح شیخ محمد حسین نجفی صاحب کے ملا کا ملے گا۔ کوئی مجھے صوبہ بتائیے، کوئی ضلع بتائیے، کوئی ڈویژن بتائیے، کوئی تحصیل بتائیے، کوئی شہر بتائیے جہاں قبلہ صاحب کی بات نہیں پہنچی، جہاں قبلہ صاحب کا پیغام نہیں پہنچا، جہاں قبلہ صاحب کی کتاب نہیں پہنچی۔ تحریر ہو یا تقریر ہو، تصنیف ہو یا تعلیف ہو، ترجمہ ہو، ہر میدان میں آپ نے کام کیا۔ مجھے بتائیں، بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لکھیں گے، آگے بھی آنے والے لکھیں گے، اور اللہ نے بڑے بڑے شخصیات، لیکن مجھے بتائیے تو صحیح، اردو زبان میں جن جن چیزوں پر قبلہ صاحب نے قلم اٹھایا ہے، کوئی ثانی لائیے تو صحیح، کوئی ثانی پیش تو کیجیے۔ قبلہ صاحب کے جملے آپ نے اکثر سنے ہوں گے، قبلہ صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ مجھے ملنگ مجتہد کہتے ہیں، اور اپنے کیا کہتے ہیں؟ میرے والد صاحب اہل علم تھے، وفات پا گئے، خدا غریق رحمت کرے۔ تو ظاہر لکھنؤ کا ایک اپنا مزاج ہے، وہاں کے علماء ہمارے والد صاحب ادھر کی تھے، تو ظاہر ہے ہمارے والد صاحب کا ایک حلقہ احباب ایک مخصوص تھا، بعض احباب سمجھ گئے ہوں گے، تو وہ مزاج بھی وہی تھا، تو لوگ آتے تھے پڑھنے والے، خطبہ واعظین آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں مناظر بھی آیا کرتے تھے۔ میں چشم دید گواہ ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بچپن سے دیکھا ہے، اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ جو لوگ ایسے شاعر بھی گزرے ہیں بڑے نامور خطابت پہ، منبر پہ، میں نے ہمارے گھر میں بھی آئے ایسے مناظر بھی، نام نہیں میں لینا چاہتا، جو منبر پہ کھڑے ہو کے قبلہ صاحب کے لیے ادھر ادھر نہ معلوم کیا کہلوانا اور کیا کہنا اور کیا کچھ کہے جانا اور بکواسات کرنا، لیکن میں نے ان کے ٹرنکوں میں اگر کتابیں دیکھی ہیں تو قبلہ صاحب کی دیکھی۔ حوالے قبلہ صاحب کی کتابوں سے لیتے تھے، مانتے تھے۔ ہمارے گھر میں بچپنا تھا میرا، میں دیکھا کرتا تھا جب آپس میں میرے والد صاحب اور وہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، مانتے تھے کہ علم کا پہاڑ ہے، لیکن جب اپنی دکانوں کو چوٹ لگتی تھی،
جب یہ سمجھتے کہ دکانداریاں بند ہو رہی ہیں، جب یہ سمجھتے دکانیں چلیں گی نہیں، جب خطرات کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو پھر ان کے پاس سوائے اس راستے کے اور کوئی نہیں تھا کہ قبلہ صاحب کے بارے میں میدان میں لوگوں کو کچھ گمراہ کریں تاکہ ہماری دکان چلتی رہے۔ لیکن یاد رکھو جسے اللہ عزت دے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صاحب ہم سب مل کے عزت دینا چاہیں، کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو کسی کو ذلیل کرنا چاہیں کیا کریں گے؟ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور یاد رکھیے علماء حق کو ان کی تذلیل کرنے والے کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ یہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، علماء ورثۃ الانبیاء۔ جن علماء کی آپ تکذیب کرتے ہو، جن علماء کی آپ توہین کرتے ہو، جن بزرگان کی آپ تذلیل کرتے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ان علماء کی طرف آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا؟ کیا ان علماء کی طرف آپ کو نبی اعظم نے نہیں بھیجا؟ مرسل اعظم نے نہیں بھیجا؟ کیا ان علماء کی طرف آپ کو آئمہ نے نہیں بھیجا؟ اسی مرجعیت کی طرف کس نے آپ کو بھیجا؟ آپ اپنی طرف سے چل اٹھے، یہ قوم اپنی طرف سے چل، توجہ ہے میری طرف؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے بحق محمد والوں۔ یہ قوم خود چل پڑی ہے۔ اگر امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے فارجو الہ روات حدیثنا، اب ہم پردہ غیب میں جا رہے ہیں، غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، تو مولا غیبت کبریٰ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا پرسان حل کون ہوگا؟ تو امام فرماتے گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم تمہیں بے وارث نہیں چھوڑ کے، مولا وارث ہمارا کون ہے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ فارج الہ روات حدیثنا، ان علماء کی طرف رجوع کرنا جو ہماری باتیں تم تک پہنچائیں۔ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ کسی عام آدمی کی بات ہے؟ اس طرف آپ کو کس نے لگایا؟ امام بھیج رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ قرآن کی تعلیم۔ اگر علماء کی طرف نہیں جاؤ گے، علماء کو چھوڑ دو گے، تو پھر مجھے بتائیے اس آیت کے ذیل میں کہاں جاؤ گے؟ قرآن تو دکھا رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، آپ کو ہمیشہ علماء نے کہا ہے کوئی تکلیف نہیں، آپ مجتہد بن جائیے، آپ عالم بنیے۔ آپ کو کس نے بننے سے روکا ہے؟ آپ بنیے عالم، آپ بنیے مجتہد۔ ہم تو چاہتے ہیں آپ مجتہد بنیے، ہم تو چاہتے ہیں آپ عالم بنیے، اور جب مجتہد بن جائیں گے پھر آپ دے فتویٰ، ہم آپ کو سلام بھی کریں گے، آپ کا فتویٰ قبول بھی کریں گے۔ جب تک آپ اس راستے پہ نہیں آتے تو پھر آپ کی بکواس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد۔ جدیدیت، بڑی مہربانی بھائی جازے۔ بلندہ صلوات۔ پھر ہم آپ کی یہ بکواس سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اب الحمدللہ اب تو ماشاءاللہ حالات بدل چکے ہیں۔ اگرچہ مجھے کچھ میں آگے چل کے کہوں گا تھوڑی دیر بعد، ہمیں اب بھی کچھ اعتراضات ہیں اور جو حالات اب، لیکن پھر بھی میرے محترم اب روشنی کا دور ہے، اب تمہاری جہالت اس حد تک چمکنے والی نہیں ہے۔ کب تک تم قوم کو الو بناؤ گے؟ کب تک لوگوں کو ورگلاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے لیے یہ کام کرو گے؟ علماء لوگ جانتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، روشنی پھیل رہی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر اس علماء کو، ان علماء کو تو چھوڑتا ہے اور ان علماء کی طرف نہیں آنا چاہتا اور لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہتا، تو پھر مجھے ان علماء کی محنتیں، زحمتیں جو آپ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے بزرگان نے، ہمارے ان شخصیات نے، ان کو چھوڑ کر مذہب اہل بیت مجھے ڈھونڈ کے بتا۔
مجھے بتا تو صحیح، اگر آپ علماء سے ہی اتنے متنفر کر رہے ہو لوگوں کو اور علماء سے ہی دور کر رہے ہو تو پھر دین مجھے لے کے بتاؤ۔ رکھو نا ایک طرف کافی، نہ چھیڑنا ملا یاد الفقی کو، نہ جاؤ استفسار کی طرف، نہ جاؤ تعصیب کی طرف، نہ جاؤ وسائل شیعہ کی طرف، نہ جاؤ ان کتابوں کی طرف جو علماء نے لکھی ہیں، تو پھر مجھے مذہب اہل بیت ڈھونڈ کے بتا دو۔ یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، اس میں تو کئی پھر گھنٹے چاہیے، کئی ایام چاہیے، اور پھر حوصلہ چاہیے سننے کا۔ میں تو اشارے کر کے جا سکتا ہوں اور آگے بڑھتا جاؤں گا۔ میرے محترم، میں کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ پھر عراق کے اندر تشیع کو قانونی حیثیت دلانے والا کون تھا؟ عراق کے اندر اس مذہب تشیع کو رسمیت دلانے والے کون تھے؟ وہ سید مرتضیٰ کون تھے؟ وہ سید عالم الہدا کے سید رضی کے بھائی، کیا ان کی زحمات نہیں؟ کیا شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کی زحمات نہیں؟ کیا شیخ صدوق کی زحمتیں نہیں ہیں؟ کیا صاحب خود آقا کلینی کی زحمتیں نہیں ہیں؟ اور پھر کیا ایران جو شیعہ ہوا یہ کس نے کیا؟ علامہ ہلی کو ہٹا کے مجھے پھر بتاؤ تو صحیح، ایران کیسے شیعہ ہوا؟ ایران میں شیعت علامہ ہلی کی وجہ سے، عراق میں رسمیت علماء کی وجہ سے، سید مرتضیٰ کی وجہ سے۔ آپ کے بر صغیر میں علماء کی خدمات شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جبل عمل اتنا سا ٹکڑا ہے، اتنا سا ٹکڑا ہے، کوئی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں ہے۔ اور تاریخ تشیع میں پڑھ لو، جتنے علماء گزرے ہیں ان میں مین افراد اور بزرگان اور اکثریت جبل عمل سے نکلی ہے۔ وہ علماء ہی تھے۔ آج لوگ بڑا لبنان کا نام لیتے ہیں، تو بتاؤ لبنان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ حزب اللہ کا نام لیتے ہیں، حزب اللہ کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ یہ شخصیت ہے جو جہالت آپ کے ملک میں بک رہی تھی اور ابھی بھی اس کی شکلیں موجود ہیں۔ اس جہالت کے آگے کون کھڑا ہوا؟ کتابیں کس نے لکھی؟ منبر پہ کون گیا؟ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چل جائے نا کہ فلاں جگہ شاید میرے لیے جان کا خطرہ ہو یا معاملہ ہو جائے، تو لی ہی مجلس بھی واپس کر دیتا ہے۔ کبھی مجھے کوئی مائی کا لال آ کے دکھائے تو صحیح کہ قبلہ صاحب نے مجلس کا کہا ہو کہ میں پڑھوں گا، اور پھر کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ بتائیں تو صحیح، فساد انہوں نے کبھی نہیں چاہا، افتراق انہوں نے کبھی نہیں چاہا، انتشار انہوں نے کبھی نہیں چاہا۔ یہ بھی ان کا ترہ امتیاز ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو فساد کی طرف نہیں بھیجا، انتشار کی طرف نہیں بھیجا، افتراق کی طرف نہیں بھیجا، لڑائی کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ ہمیشہ صلح کی طرف کہا، ہمیشہ پیار کی طرف کہا، ہمیشہ محبت کی۔ اور یہی آپ کا کردار ہے، آپ بھی اس کے گواہ ہیں، بہت سے گواہ ہیں
بہت سے لوگ ہوں گے، علماء بھی گوائے، آپ میں سے بہت ہے، آپ کا کردار تھا جنہوں نے بڑے بڑے سال، کئی سال آپ کو گالیاں دی، جب آپ سامنے آئے اور آپ کو دیکھا، آپ کی گفتگو سنی تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ قبلہ صاحب میں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ ابھی ہم اندر بیٹھے تھے، ماسٹر اکبر صاحب منڈی بہاؤدین سے پتہ نہیں ابھی بیٹھے ہیں مجمع میں یا نہیں بیٹھے، میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بڑا قبلہ صاحب کا مخالف تھا، میں نے بڑی گالیاں دی، بڑی گالیاں، اور میری والدہ فوت ہو گئی تو میں نے کسی کے کہنے پہ قبلہ صاحب کو دعوت دی، قبلہ صاحب کی مجلس سنی تو میں نے قبلہ صاحب کے آگے بھئی بات سنیے گا، میں نے ہاتھ باندھ دیے، کہا قبلہ صاحب نادانستگی میں، عدم علم میں مجھ سے گستاخیاں ہی، میں نے آپ کو گالیاں دی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ قبلہ صاحب نے عجیب جملہ کہا، اب وہ تو اپنی رو میں بتا رہا تھا نا، مجھے بڑا پیارا لگا، کہتے قبلہ صاحب نے کہا نہ تو پہلا آدمی ہے نہ تو آخری ہے، میں نے سب کو معاف کیا۔ نہ تو پہلا ہے نہ آخری ہے، یہ وہی سیرت پیغمبر نہیں ہے، یہ وہی سیرت ائمہ نہیں ہے۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح اتنی گالیاں کسی عالم دین نے کھائی ہوں سامنے بھی۔ ائمہ کے گربانوں کو پکڑا، ائمہ کے سامنے آ کے لوگوں نے گالیاں دی، امام تو یہی پوچھتا تھا میں نے تو تیرا کوئی حق نہیں دبایا، میں نے تو تیرا کوئی حق نہیں کھایا، مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے، اگر تو مسافر ہے تو سواری دیتا ہوں، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاتا ہوں، اگر لباس کی ضرورت ہے تو لباس دیتا ہوں، مجھے کوئی نہیں۔ تو قبلہ صاحب کو بھی کبھی قبلہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ نہیں، قبلہ صاحب کی جب کردار کو دیکھا، وہی کردار پیغمبر، وہی کردار ائمہ، وہی سیرت ائمہ، عالم فقط زبان سے نہیں ہونا چاہیے بھائی، عالم ہے تو پھر کردار سے بھی ہو۔ بات تو بڑی دور تک چلی جائے گی میرے محترم، پاکستان کے اندر، ہندوستان، میں کہتا ہوں جائیے، میں ایک بات کہنے چلا ہوں، محبت فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جائیے، کاش اللہ کرے ایسا ہو جائے اور ہو، جس دن قبلہ صاحب کی کتابیں عربی میں اور فارسی میں انگلش میں ترجمہ ہوئی نا، تو پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ میں قبلہ صاحبان بیٹھے ہیں، معذرت ان کے ہوتے ہوئے، سب کے بزرگوں کے ہوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ماحول کو جانتے ہیں، اتنی سی چھوٹی سی کتابچہ کوئی لکھ لیتا ہے نا ایران عراق میں، چھوٹا سا کتابچہ، میں بزرگان کی بات نہیں کرتا، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا فن خاں سمجھتے رہتے ہیں اور دور دور تک بات جاتی ہے۔ آئیے نا ذرا کھول کے تو دیکھو بھائی، آثر الفوائد کو کھولو، اصول شریعہ کو کھولو، کون سی کتاب کوئی اٹھاؤ تو صحیح۔ عجیب ہے جب ان سے جی قبلہ صاحب نے یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، جب پوچھو کہاں لکھا، اس وقت دکھانے سے کہا چلے، وہ بولتے ہیں تو ان کی کیسٹ سنا دو، نہیں جی وہ لکھتے ایسا ہے، جب لکھتے نہیں جی وہ بولتے ایسا ہیں، نہ تحریر میں نہ تقریر میں کوئی چیز دکھا سکتے نہیں، ایسے الناس اعداء ما جاہلو، لوگ جس کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور دکانداروں نے ایسا ماحول بنایا کہ لوگ قبلہ صاحب کے دشمن، اور جس کے سامنے سے جب پردہ ہٹتا گیا وہ قدموں پہ ہاتھ رکھتے سلام بھی کرتا گیا اور معافی بھی مانگتا گیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی کتاب ہے؟ وسائل الشیعہ اٹھاؤ ترجمہ، 20 جلدوں کا ترجمہ، تفسیر ہے اسے اٹھاؤ، ترجمہ ہے قرآن کا اسے اٹھاؤ، اگر رسوم پہ کتاب اصلاح الرسوم، اور میں نے دیکھا، جو میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی، بعض ایسے بھی ہیں جو لکھ کر بھی پچھتاتے رہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا، جو اس میں لکھ تو دی، اور ہم نے ایسے کو بھی، ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے، کچھ اس لباس میں بھی دیکھا، بعد میں معافیہ مانگتے دیکھا کہ قبلہ صاحب ہم نے زیادتی کی ہے،
اور یہ ہے وہ شخصیت کہ چاہے کوئی اپنا چاہے پرایا ہے، چاہے کوئی عام ہے، چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی طلبہ ہے، نہیں، بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا ہے، پیار اور محبت کی ہے۔ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ممبر ہو تب بھی یہ شخصیت گئی، تحریر ہو، آپ کی کتابیں پہنچی۔ میں نے عرض کر رہا تھا کہ جس دن فارسی اور عربی میں اور انگلش میں کتابیں آپ کے ترجمہ ہوئے تو پتہ چلے گا کہ کتابیں کہتے کسے ہیں، تحریر ہوتی کیا ہے۔ مناظرہ ہو آپ کی کتاب ہے، علم کلام ہو آپ کی کتاب ہے، تفسیر ہو آپ کی کتاب ہے، حدیث ہو آپ کی کتاب ہے، سیرت ہو آپ کی کتاب ہے، مقتل کا معاملہ ہو تو آپ کی کتاب۔ میں اندر بچہ ایک انٹرویو لے رہا تھا، یہ بچہ بیٹھا انٹرویو لے رہا تھا، میں نے وہاں بھی یہ بات کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ مقتل پہ بڑے بڑے بزرگوں نے، قبلہ صاحبان بیٹھے، بڑے بڑے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت مضبوط لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن لکھنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اس کتاب میں کوئی ضعیف چیز نہیں ہے، پھر بھی رہ گئی کمیاں خامی۔ لیکن آؤ سعادت و دائرین فی مقتل الحسین کو اٹھاؤ تو صحیح۔ ایسی جامع تحقیقی دستاویز آپ کو مقتل میں، مقتل کا یہ کہہ لینا آسان ہے، یہ کام بہت مشکل ہے۔ مقتل کی تحقیق سب سے مشکل ہے۔ ایسی تحقیقی دستاویز سعادت و دائرین فی مقتل الحسین، اور میں نے ان لوگوں کو بھی اس کتابوں سے استفادہ کرتے اور پڑھتے حوالے دیتے دیکھا، یہ تو ڈرتے ہیں کہ قبلہ صاحب کا نام نہ لیں، لیکن دائیں بائیں سے طریقے سے حوالے ضرور دے جاتے ہیں۔ قبلہ صاحب کی کتابوں کے حوالے ملتے ہیں، مقتل میں بھی۔ اور کئیوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جانتے نہیں ہیں، قبلہ صاحب کی سی ڈی لگا دو، کیسٹ لگا دو، یا مجلس میں بھی جو نہیں جانتے لے جاؤ سنو۔ بھائی ایسے مولوی کو سننا چاہیے، ایسے عالم دین کو سننا چاہیے، یہ ہے نا، یہ ہے نا۔ جب انہیں بتاؤ پتہ ہے ان کو جانتے ہو، کہتے نہیں، جب بتاؤ قبلہ یہ شیخ محمد حسین نجفی، تو پھر زبان دوسری چل پڑتی ہے۔ یہ انصاف ہے تمہارا؟ یہ ماحول کس نے بنایا؟ یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ اور اگر جس طرح پیغمبر نے حلال اور حرام کو علیحدہ کیا، اور ائمہ علیہم السلام نے، اور کربلا آپ کے سامنے ہے کیا؟ امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ اس کی بیعت کا مجھے کہتے ہو، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر رہا، حلال محمد کو حرام کراتے رہے اور حرام محمد کو حلال کراتے رہے۔ قبلہ صاحب کا بھی وہی ماٹو تھا کہ قبلہ صاحب نے دین کے حوالے سے اسی طریقے سے کام کیا، پاک و ہند میں، اردو زبان میں، کہ جو حلال اور حرام کو ملا رہے تھے، چرتوں پہ ملا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، آئے قبلہ صاحب نے اس انداز سے کام کیا کہ آپ لوگوں میں وہ شعور پیدا ہو گیا۔ میں قبلہ صاحب سے سن رہا تھا، قبلہ صاحب نے خود فرمایا کہ ایک دفعہ لندن کی بات انہوں نے کی کہ ایک شخص نے مجھے فون کیا، یا شاید آ کے مجھے، اب یہ مجھے خود تھوڑی سی لگ گئی، یا سامنے بیٹھ کے بات کی کہ قبلہ صاحب میں آپ کو جانتا نہیں، یہ میں اس سے پہلے آپ سے ملا نہیں، یہ ساری دنیا اتنے لوگ آپ کے مخالف کیوں ہیں؟ اور پھر لوگ مجھے ڈھکو ڈھکو کہتے ہیں جبکہ میں آپ سے ملا ہی نہیں۔ یہ میں نے قبلہ صاحب کی زبان سے سنا۔ قبلہ صاحب فرمانے لگے کہ تو تھوڑی بہت ہی نماز پڑھتا ہوگا؟ نہیں، غور فرمایا، تو نماز پڑھتا ہوگا؟ کہتا جی میں نماز تو پابندی سے پڑھتا ہوں۔ تو روزے بھی رکھتا ہوگا؟ میں نے قبلہ صاحب کی زبان سے سنا۔ کہا جی میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو نے کوئی چھوٹی موٹی داڑھی بھی رکھی ہوگی؟ کہا جی میں نے داڑھی بھی رکھی ہے۔ کہا کوئی خمس زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں؟ کہا جی میں یہ بھی کرتا ہوں۔ کہا پھر ڈھکو نہ کہیں تو اور کہیں کیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پھر تمہیں ڈھکو نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یعنی آج ڈھکو پہچان ہو گیا ہے، ڈھکو
صرف علامت ہے باطل کی۔ نعرہ حیدری۔ آج ڈھکو نشانی ہے سچ کی اور مخالف ڈھکو نشانی ہے جھوٹ کی۔ ادھر دین نظر آئے گا، ادھر بے دینی دکھائی دے گی۔ ادھر علم نظر آئے گا، ادھر جہالت نظر آئے گی۔ ادھر امانت اور دیانت نظر آئے گی، وہاں خیانت ہی خیانت دکھائی دے گی۔ کیا قصور ہے ڈھکو صاحب کے بلا کا؟ کیا قصور ہے؟ انہوں نے شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، انہوں نے کہا شراب نہیں۔ انہوں نے شرابیوں کو بھی برا کہا، شراب کو بھی برا کہا۔ انہوں نے زنا کو بھی برا کہا، شادیوں کو بھی برا کہا۔ انہوں نے غنا کو بھی برا کہا، غنا کرنے والوں کو بھی برا کہا۔ تو جب الغنا اشد من الزنا، جب غنا زنا سے بھی زیادہ شدید ہے، تو پھر ڈھکو صاحب جیسی شخصیت تو ممبر پہ اجازت نہیں دے سکتی نا کہ غنا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممبر اہل بیت ہے، کیوں یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر حسین ہے۔ اور قبلہ صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، آج کل چلتا ہے بھئی ہمارے ہاں محراب کی تو شرائط ہیں، ممبر کی کوئی شرائط نہیں۔ کیا یہ ممبر حسین نہیں ہے؟ کیا یہ ممبر رسول نہیں ہے؟ اور اگر یہ ممبر حسین ہے، ممبر رسول ہے، تو پھر کیسے اجازت دی جائے کہ اسی ممبر پہ جو ممبر رسول ہو وہ تعلیمات رسول کے خلاف استعمال کیا جائے؟ جو ممبر حسین ہو وہ تعلیمات امام حسین کے خلاف استعمال ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جرت ہی آج اگر آپ بھی بیٹھے ہیں، اگر آج آپ بھی آئے ہیں، تو یہ اسی قبلہ صاحب کا فیض ہے، یہ آپ کی محنتیں اور زحمتیں ہیں۔ آج یہ نہ سمجھو کہ یہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، سارے اس جلسے میں تو نہیں جاتے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہروں میں موجود ہیں، پورے پاکستان میں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان میں چلے جاؤ۔ میں گلگت بلتستان گیا، میں 2-3 دفعہ گیا ہوں گلگت بلتستان۔ میں نے وہاں قبلہ صاحب کے مداح دیکھے جو یہاں کبھی پنجاب میں آئی نہیں۔ بھئی دیکھیے، ایک قیادت تو اپنی جگہ پہ قیادت ہے، وہ ایک رہنمائی کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں قوم کی، تو ان کے تو اس قیادت کے حوالے سے سیاسی اور مذہبی حوالے سے سلسلہ ہونا چاہیے۔ میں حیران رہ گیا کہ قائد محترم سے بھی زیادہ چاہنے والے گلگت بلتستان میں شیخ صاحب اللہ کے، آپ سے محبت کرنے والے۔ سن لیجئے، اللہ کرے، میں کہتا ہوں، میں یہ تو آپ توضیح کی بات انشاءاللہ یہ چھپیں گی، یہ آثار علمی ختم ہونے والے نہیں۔ تم ڈھکو کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ ڈھکو قیامت تک اور کہ بعد قیامت بھی زندہ ہے۔ یہ کتابیں جب نکلیں گی اور پھر پتہ چلے گا، جی کہہ رہے ہیں کہ وہاں قبلہ صاحب کی توضیح وہاں انڈیا میں چھپ رہی ہے، اور کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، انشاءاللہ چھپیں گی تو پتہ چلے گا، انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اب بات تھوڑی سی میں کڑوی کرنے جا رہا ہوں، آپ سے بھی اجازت لے کے، معذرت آپ سب سے، معذرت اپنے بزرگوں سے بھی اور دوستوں سے بھی، یہ بات ذرا بہت کڑوی ہوگی۔ اجازت ہے کرنے کی؟ اگر اجازت ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ جس بات کی طرف میں نے تھوڑا سا پہلے ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ میں جا کے بات، چونکہ اب ٹائم بھی مختصر ہے اور میں زیادہ بھی بات نہیں کروں گا، میں نے کہا تھا کہ میں آگے جا کے بات کروں گا، اور وہ یہ ہے میرے محترم، قبلہ صاحب نے جب یہ سلسلہ اٹھایا، اکیلے نے مقابلہ کیا۔ علماء تائید کر رہے تھے بزرگان، لیکن ساتھ چلنا بڑا مشکل تھا، میدان میں آنا بڑا مشکل تھا۔ اکیلا قدم اٹھایا
اور بے دھڑک جگہ جگہ جا کے گئے اور جہالت کے خلاف کھڑے ہوئے. میں جہالت لفظ آپ سمجھ جائیے گا, آگے نے جہالت کے خلاف لڑے, کھڑے ہوئے, ڈٹے رہے. لیکن بدقسمتی اب کچھ حالات ایسے ہیں کہ اب یہ جہالت ہمارے لباس میں بھی آ چکی ہے. لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن, اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر. میرے محترم, اگر وہ حرام ادھر حرام ہے جن کے سر پہ امامہ نہیں, تو امامہ رکھ لینے کے بعد وہ حرام حلال نہیں ہو جاتا. اباقبا پہن لینے کے بعد وہ حلال نہیں ہو جاتا. اب اباقبا کے اندر وہی روایتیں, وہی من گھڑت باتیں, وہی ضعیف چیزیں. یہ کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کو تو سمجھانا بڑا محض تو پھر بھی آسان تھا. اب یہاں کیا کیا جائے کہ جب ابا قبا کے لباس میں, انبیاء کے لباس میں, آئمہ کے لباس میں جہالت کی باتیں کی جائیں. دعویٰ تو یہ تھا, خیرت مندارہ اشارہ کافی اللہ کے لول تکفی الاشارہ. دعویٰ تو یہ تھا کہ چلو ہم اس جہالت کو دور کرنے کے لیے, خطبہ کی کمی ہے, ہم خطبہ کو پیدا کرتے ہیں. ایسے مدارس بن گئے, ایسی شاخیں ان مدارس میں اور کھل گئی بظاہر یونیورسٹیوں میں بھی ایسی کہ ہم خطیب پیدا کریں. تو میں کہتا ہوں اپنے خطیبوں کو اٹھاؤ, وہ ناصر کی تقریریں, وہ ناصر ملتانی کی تقریریں کریں, وہ آبا قبا پہن کے وہ خطیب, وہ کراچی والوں کی تقریریں کریں, وہ شاعروں کی تقریریں کریں. عجیب ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, میرا پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے بزرگوں نے یہ کام شروع کیا کہ ہم مبلغ پیدا کریں گے, ہم خطیب پیدا کریں گے. آج کل ایک کھیپ ایک خاص جگہ سے نکل رہی ہے خطیبوں کی. تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ یہ اس جگہ سے فقط لباس اباقبا کا پہن کے آ جائیں. اب جو کہتے رہیں وہ ٹھیک ہے, ذرا ان کی اصلاح بھی کیجئے, انہیں پڑھائیے, سیرت پڑھائیے, خطابت سکھائیے. اگر ناصر ملتانی کی کتابیں آگے رکھیں گے, اگر چرت پرت آگے رکھیں گے, اگر ایسے ویسوں کی تقریریں آگے کریں گے, تو پھر مدرسے میں مال امام کھلانے کا مطلب کیا تھا؟ مدرسوں میں بٹھانے کا مطلب کیا تھا؟ آج وہ ذاکری امامے کے اندر آئی ہوئی ہے, آج وہ ذاکری اباقبا کے اندر آئی ہوئی ہے. شعلہ بیانی تو ٹھیک ہے, شعلہ بیانی تو ایسی چیزیں ہوتی بھئی. شعلہ بیانی میں کیا ہے؟ ضمیر اختر کی تقریریں یاد ہو رہی ہیں, ناصر ملتانی کی تقریریں یاد ہو رہی ہیں, فلاں شاعر کی تقریریں یاد ہو رہی ہیں, فلاں مقرر کی تقریریں یاد ہو رہی ہیں. سارے علماء کی کلمیں گھس گھس کے مر گئیں اور بتاتے بتاتے مر گئیں, اور پتہ چلتا ہے جناب یہ کس کی ہے, یہ فلانے کی تقریر. اب میں نام پھر نام لیے تو نام تو بڑے سے ایسے ہیں, پتہ چلے گا کہ صاحب کی تقریر کا ہے, فلانے کی ہے. جی چمکتی نہیں ہے تقریر. عجیب بات ہے. ہمارے مدارس کو بھی تھوڑا سا ان معاملے میں نظر ثانی کرنی چاہیے. بچوں کو مقرر بناؤ, خطیب بناؤ, اچھی بات ہے, مبلغ بناؤ, جا کے یہ جگہ فل کریں تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو, مگر ایسے مبلغ نہ بناؤ جو حرام کو حلال کا لباس بنا کے پیش کر رہے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ مجھے بھی پتا ہے کہ اب اس تقریر کے بعد میرے اوپر بہت سی توپیں کھل جائیں
جائیں گی माशाल्लाह اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کھلے گی کیونکہ پچھلے سال کی تقریر کا بھی مجھے پتا ہے، لیکن مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ چند سال پہلے جہاں بات کی تھی، کئی لوگ کہتے جی ہم تو اس لیے حمایت نہیں کرتے کہ ہمیں لوگ دعوت ہی نہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں آؤ مجھے دیکھ لو، میں کھل کے قبلہ صاحب کے ساتھ میں کہہ ہی نہیں سکتا میں حمایت کرتا ہوں۔ بھئی حق ہے، माशाल्लाह حق کو قبول کیا ہوا ہے، انہی بزرگان کا فیض ہے، تو میری تو مجلس سے ختم نہیں ہوتی۔ میری مجلسیں بھی اسی طرح کافی مجلسیں ہیں، کافی لوگوں سے زیادہ بھی ہیں، ٹھیک ہے کئیوں سے کم ہوں گی، لیکن بہت سے لوگوں سے میری مجلسیں زیادہ بھی ہیں۔ مشکلات ہوتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات، ہر شے کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، اس شعبے کے لیے تو بہت ہی مصیبت۔ ٹھیک ہے میں نے ایک مدرسہ میں نہیں 2 مدرسے بنائے، تو پھر مجھے حوصلہ بھی اتنا ہی چاہیے نا، 2 مدرسوں جتنا۔ اب میں کہتا میں کہ ڈھکو صاحب کی حمایت نہیں کرنی تو مدرسے چلیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے مشکلات ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے چلانا ہے مدرسہ۔ ہم نے اس دور میں جب بزرگان بڑے بڑے ساتھ چھوڑ گئے تھے، ہم نے ساتھ نہیں دیا، ہم نے اپنے فریضے کی ادائیگی کی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ وہ پٹی جو میں کہا کرتا ہوں، یہ موٹر وے جو ہے نا، یہ برزخ لائن ہے، یہ موٹر وے میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں پہ، یہ برزخ لائن ہے۔ موٹر وے سے ادھر جتنا جتنا آگے چلے جاؤ، کپڑے میلے ہوں گے، لباس میلا ہوگا، باقی چیزیں ہوں گی، لیکن اتنا اتنا دین نظر آتا جائے گا۔ لیکن موٹر وے سے اس طرف چلے جاؤ، لباس بڑا صاف ستھرا ہوگا، چیزیں بڑی ٹھیک ہوں گی، لیکن اتنی بے دینی دکھائی دیتی جائے گی، کیونکہ وہ جاہلوں کی منڈی ہے نا، لیکن یہ منڈی رہے گی نہیں۔ ادھر مدارس تھے، ادھر علماء تھے، ادھر بزرگان تھے، انہوں نے محنتیں کی، 50 سال سے پہ مدرسے تھے، 60 سال سے مدرسے تھے، جو کام کیا علماء کی کثرت تھی۔ ادھر سے اب 30 سال سب سے پہلا مدرسہ مفتی جعفر صاحب قبلہ نے بنایا، اب مدرسے چلنے لگے، 30 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے وہاں، تو قبلہ حافظ راز صاحب فرماتے ہیں 50 سال میں تو مدرسہ بچپن سے نکلتا ہے۔ تو وہاں جاہلوں کی منڈی ہے، وہاں بکتی ہے جہالت۔ لیکن الحمدللہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے طلبہ کی مشکلات ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، تعاون کی مشکلات ہیں، لیکن کیا مطلب ہے؟ دین اس لیے پڑھنے گئے تھے کہ اس دین کو چھپائیں، حق اس لیے سیکھا تھا کہ اس حق کو چھپائے، سچ اس لیے سیکھا تھا کہ اسے بولا نہ جائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، العالم و عالم زمانے ہی، میں تو طالب علم ہوں، امام نے عالم دین کے لیے فرمایا العالم و عالم زمانے ہی، عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کا عالم ہو۔ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی قوم کا یہ حال ہو رہا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا؟ اب تو ماشاءاللہ بہت سے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں، احباب ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ واضح ہیں، ان کی شناخت واضح ہے کہ ڈھکو صاحب قبلہ کے حوالے سے، اور لیکن روشن ستارے ہیں خطابت کے حوالے سے، گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ کیا انہوں نے ان ملحدوں کی بے دینوں کی تقریریں یاد کی ہیں؟ یہ جو آج 5-6 ہمارے دوست ماشاءاللہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کے مجالس ہیں، کیا یہ ان شاعروں کی، ان بے دینوں کی تقریریں یاد کر کے آئیں؟ انہوں نے محنت کی ہے، لڑ رہے مجلس الحمدللہ ان کی ختم نہیں ہوتی، اور آپ اٹھتے ہیں بس لباس پہنا، سرخی پاؤڈر لگایا، میک اپ کرنا آتا ہے، حق تلاش کرنا نہیں آتا۔
اگر واقعہ کھیر والا پڑھنا ہے، ماشاءاللہ عجیب بات ہے، شرم نہیں آتی؟ ابا کبا پہن کے اگر واقعہ کھیر والا واقعہ یاد ہے نا؟ ہے نا یاد؟ مجھے سنانا نہیں، بس آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے بھئی۔ واقعہ کھیر والا پڑھنا ہے، اوپر امامہ ہے 14 میٹر کا، نیچے ابا کبا بڑے دھڑلے کی تازہ آئی ہے، صحیح بن کے اچھی آئی ہے، چمکتی ابا کبا ہے، اور خطاب کیا ہے؟ واقعہ کھیر کا، ڈوب کے مار گیا۔ شرم نہیں آتی؟ کیا اس علم کا فائدہ؟ امامہ اوپر رکھا ہوا ہے، پڑھنا کلندر ہے۔ امامہ سر پہ رکھا ہے، بندہ صوفی ہے۔ نہیں پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ امامہ اوپر رکھا ہے، بننا اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں ہے، ہاں؟ اور جو صوفیت یہودیوں سے چلی، عیسائیوں میں اور پھر عربوں کے ذریعے دو راستوں سے بر صغیر میں آئی، پھر ہندوؤں میں بھی اور دوسرے بھائیوں میں، آج وہ صوفیت ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اوپر امامہ ہے، نیچے بیان صوفیت کا ہے۔ عجیب ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ کلندر سے پڑھنا ہے، بوٹی بھونی جا رہی ہے، صاحب امامہ پڑھ رہا ہے، کھال اتاری جا رہی ہے، صاحب امامہ پڑھ رہا ہے، کاغذ کی کشتی پہ سفر ہو رہا ہے، صاحب امامہ پڑھ رہا ہے۔ کہہ دیا کہ کھیر آج تیرے خوراک کھیر ہے، واقعہ پڑھنا ہو کھیر۔ میں نے بچپن میں ایک بندے کو یہ واقعہ بیان کرتے سنا، اور ملتان میں شاہ شمس مجلس ہر جمعے کو ہوتی تھی، بعد میں اتوار کو ہونے لگی۔ اس کا نام ایک مولوی تو تھا نہیں، جیسے کچھ لوگ تیار ہو جاتے مجلس بننے والے، تو اسے کہنے لگ گئے ککڑی والا مولوی، ککڑی والا مولوی، ککڑی والا مولوی۔ پھر بعد میں کہنے لگے کھیر والا مولوی، کھیر والا مولوی۔ وہ واقعہ یہی پڑھا کرتا تھا، اور اب میں نے وہ واقعہ لندن سے سن رہا ہوں، ابا کبا کے ساتھ، امامے کے ساتھ، کھیر والا واقعہ۔ خدا کا خوف کرو میرے محترم، لباس اگر پہنا ہے تو اس لباس کا بھی خیال کرو، یہ انبیاء کا لباس ہے۔ کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، تاریخ کی کتابیں پڑھو، مقتل کی کتابیں پڑھو۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، امامہ ابا کبا والا رکھنے والا، پھر مجھے ایک مثال مقتل کی بھی دے دینی چاہیے۔ وہ پڑھے کہ وہ جھولا تھا اور جھولا وہ جل گیا، اور اس جھولے کی لکڑیاں اٹھا لی گئیں، اور وہ جھولے کی لکڑیاں بھی ساتھ رہیں۔ جب بھی ٹھیک ہے، رلانے کا یہی مقصد ہے کہ کوئی اس طریقے سے رلانا ہے۔ بی وہ جھولا رکھتی رہیں ساتھ، جلا ہوا جھولا جناب اصغر کا۔ بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں رہی تھیں، جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا گیا تھا۔ جہاں سب چیزیں خاکستر ہو گئی تھی، وہاں جھولے کی لکڑیاں بچی ہوں گی۔ اور یہ کہاں سے طے ہے کہ جھولا تھا؟ جھولا تو ایک استعارہ ہے، ایک اشارہ ہے۔ بچے اس عمر کے بچے جھولوں میں سوتے ہیں، ماں کی گود ہی ان کے لیے جھولا تھی۔ کیا کربلا اس لیے تو نہیں ہے، حقائق کو بیان کر۔ میں کہتا ہوں صحیح طریقے سے جناب اصغر کی شہادت بیان کر دی جائے، کیا رونا نہیں آتا؟ میں نے نام لیا ہے، آپ لوگوں کے آنسو نکل آیا، اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے۔ میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کربلا کی بڑی قربانی کا نام لو، میں کہتا ہوں یہ بڑی چھوٹی نہ کہا کرو، کربلا میں کوئی قربانی چھوٹی نہیں تھی، جسے آپ چھوٹی سمجھتے ہو وہ بھی بہت بڑی قربانی۔ سب سے چھوٹا شہید تو اصغر تھا نا، چھوٹا شہید تو اصغر تھا، لیکن میں سمجھتا قربانی کے لحاظ سے چھوٹا نہیں تھا۔ اتنی اہم قربانی تھی اور آپ کی شہادت اتنی دردناک تھی۔
کہ کسی شہید کے ساتھ امام حسین نے یہ نہیں کیا جو امام جناب علی اصغر کے ساتھ۔ ہر شہید کو اٹھا کے لایا ہے خیموں میں، اکبر کو بھی لایا ہے، قاسم کو بھی لایا ہے، اور محمد کو بھی لایا ہے۔ تو علی اصغر کی لاش کو اتنی بڑی لاش تو نہیں تھی کہ اٹھائی نہیں جا سکتی تھی، ہاتھوں پہ تھی، یہ پھول تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ ایک پھول تھا نا، زیادہ کوئی وزن تو نہیں تھا، 6 ماہ کا بچہ تھا، عاشور والے دن 6 مہینے کا ہوا۔ آخر سوچو تو صحیح، اس شہادت میں یہ کتنی بڑی شہادت تھی کہ 7 مرتبہ حسین بڑا۔ ہر دفعہ جاتا تھا آگے کہ میں اصغر کو خیمے میں لے جاؤں، پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے اصغر کو خیمے میں لے جاؤں، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ کسی شہید کو حسین نے اس طرح کیا؟ یہ چھوٹی قربانی نہیں تھی، یہ اتنی بڑی قربانی تھی۔ امام حسین کو بھی سوچنا پڑا کہ علی اصغر کو لے جاؤں یا نہ لے جاؤں۔ جب خیمے سے نکلے تھے نا، لوگوں نے کہا حسین اب قرآن میلہ کرنے آیا ہے۔ کتنا عظیم تھا یہ شہزادہ۔ جب میرے مولا نے آواز دی نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، قرآن بپا ہو گیا خیموں میں، چیخ و پکار بلند ہوئی۔ علماء نے لکھا امام گرتے پڑتے آئے، کہ زینب، رقیہ، کلثوم، سکینہ ابھی میں موجود ہوں، آپ کے گرے کی آوازیں بلند، کیا بات ہے؟ اندر سے آوازیں آئیں، آقا، مولا، بھیا، بابا اندر تو آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح۔ امام اندر گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھیے جب سے آپ نے نعرہ لگایا نا حل من ناصر ینصرنا، آپ نے یہ آوازہ بلند کیا ہے، اس معصوم نے ماں کی گود کو چھوڑ دیا ہے۔ معصوم نے ماں کی گود کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھا ماہی بے آب کی طرح ریگزار کربلا پہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہے بابا کیا ہوا؟ زبان حال بیان کر رہا ہوں، بابا کیا ہوا؟ اکبر مارا گیا، کیا ہوا؟ قاسم نہیں رہا، عباس نہیں رہا، تیرا اصغر تو زندہ ہے نا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ تیرا اصغر زندہ ہے، ابھی غربت کا نعرہ لگا دیا، مجھے لے کے جا۔ امام نے اٹھایا، جیسے خیمے سے نکلنے لگے نا، ایک دفعہ بی بی رباب بڑھی، آقا ذرا بچے کو دیجئے۔ کیا ہوا؟ کہا میں ابھی بچے کو لا کے دیتی ہوں۔ اصغر کو لیا، اپنے خیمے میں چلی گئی، ایک کپڑا بچھایا، اصغر کو لٹایا، ٹانگیں اور بازو سیدھے کر کے اصغر کو لپیٹا کپڑے سے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوں گی نا کہ اصغر بیٹا میرے پاس اکبر جیسا جوان نہیں ہے، میرے پاس قاسم جیسا نوجوان نہیں ہے، میرے پاس عباس جیسا جوان نہیں ہے، دیکھ ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ میں یہ جملے زبان حال سے کہہ رہا ہوں، یقیناً جناب اصغر نے کہا ہوگا کہ ماں ایک دفعہ جانے تو دے مجھے، فوج یزید کا منہ نہ موڑ دیا تو۔ دیکھ بیٹا جب تک تو زندہ رہے تیر نہ لگے، کہا ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اور یہی ہوا، جب امام لے کے فوج کے سامنے آئے نا تو کہا اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ کہا بچے کا بہانہ بناتا ہے؟ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، بچے کا بہانہ بناتا ہے؟ کہا اصغر اب تو ہی بتا۔ خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرا، فوج اعداء میں ایک انقلاب کی صورت پیدا ہوئی۔ حرملہ کو فوراً پسر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کی زبان کو کاٹ۔ یہ ہے اصغر کا انقلاب، جلدی کر۔ حرملہ نے تیر اٹھایا، چلانا چاہا مگر تیر گر جاتا ہے، دوسری دفعہ اٹھایا تیر گر گیا۔ کسی نے کہا حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، تو سے تیر کی اس سے شعبہ تیر،
جیسے جانوروں کو شکار کیا جاتا ہے. کہا میں کیا کروں؟ میں جب تیر چلانا چاہتا ہوں وہ خیمے کے باہر ایک بچی کھڑی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا چچا عباس مارا گیا اور میرا اصغر بھائی. فیصل صاحب نے کہا جلدی چلا تیر. اس نے تیر بالکل مختصر کر دیا، تیر چلایا اور آیا نا جب تیر، علماء نے لکھا ہے، میں کہہ سکتا ہوں جو وعدہ کر کے آیا تھا نا ماں سے، اب نبھایا نا وعدے کو، اٹھایا ہوگا جتنی کی طاقت تھی گردن کو. تبھی تو علماء نے لکھا ہے من العزن الی العزن، تیر ایک کان سے لگا دوسرے کان سے نکل گیا. انقلب الصبی علی جد ابی، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا. یہ اصغر کا خون تھا. علماء پڑھتے ہیں، میں ان کی بات دہرا رہا ہوں کہ چاہ آسمان کی طرف، کہا نہیں مولا، چاہ زمین کی طرف، کہا نہیں. بعض علماء نے کہا کہ اپنے داڑھی رنگین کر لی. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین ہی، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ینقلبون